نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے جب کوئی سوال کرتے تھے تو صحابہ فرماتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، یقیناً اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آج ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں ماہ رجب اور شب معراج کی اہمیت اور حقیقت کا ہم جائزہ لیں گے انشاءاللہ تعالی. رجب جو ہے اسلامی کیلنڈر کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جسے رجب المرجب بھی کہا جاتا ہے. اس کی جو وجہ ہے، اس کی جو وجہ تسمیہ ہے کہ رجب ترجیب سے ماخوذ ہے اور ترجیب کے معنی تعظیم کے ہیں. تو اہل عرب اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہتے تھے، اس کی تعظیم کرتے تھے اور اس کو رجب کے نام سے موسوم کیا گیا تھا. اور رجب کو اسم یعنی کہ بہرا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کسی فریادی کی آواز نہیں سنا جاتی تھی اور نہ ہی اس میں ہتھیاروں کی آواز سنی جاتی تھی. اور اسی مہینے کی 21 تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تھے. اور اس مہینے کو اسب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت اور مغفرت نچھاور فرماتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں اور 3 پہ در پہ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم اور رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں ہے. یہ صحیح بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے. عربی میں جیسے میں نے بتایا رجب کے معنی تعظیم کرنا اور مرجب معظم کے معنوں میں آتا ہے، یعنی کہ عظمت والا. اس کو رجب مزر بھی کہا جاتا ہے. مزر عربوں کے ایک قبیلے کا نام ہے جس نے دور جاہلیت میں خاص طور پر اس ماہ کی حرمت کا اہتمام کیا. اس نسبت کی بنا پہ اسے ان سے منسوب کر دیا گیا. اسلام سے قبل دور جاہلیت میں قتل و غارت عربوں کا مشغلہ تھے، لیکن جو ہی حرمت والے مہینے آتے تھے وہ اپنے ہتھیار اتار دیتے تھے. لہٰذا رجب کے بارے میں قبل از اسلام جاہلی عرب کہا کرتے تھے کہ رجب تو وہ ہے جو تیز ہتھیاروں کو اتار دے. بحقی کی روایت میں آتا ہے کہ جاہلی لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے، خصوصاً رجب کا، اور اس میں جنگ نہ کرتے اور بتوں کے نام پر جانوروں کی قربانی کرتے. لیکن اسلام نے اس ماہ میں کسی خاص عبادت کا نہ حکم دیا ہے. تاہم گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ اس ماہ میں کچھ جو غلط رواج جو شامل ہو گئے اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے، جس میں جو پہلا رواج وہ یوں ہے کہ اس ماہ میں کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں جو کہ دور جاہلیت کی رسم ہے. اور جاہلی عرب العطیرہ کے نام پر اس مہینے میں بکری کی قربانی کیا کرتے تھے اور ذبح کی گئی بکری کی کھال کسی درخت پر ڈال کر اسے رجبیہ یعنی کہ رجب والی قربانی کہا جاتا تھا. بخاری اور مسلم کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں لا فرع ولا عتیرہ، یعنی کہ فرع اور عتیرہ کچھ نہیں. اور فرع کہتے ہیں کہ جو اونٹنی کا پہلا بچہ ہوتا ہے جو بتوں کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک غلط رواج آ گیا ہے کہ خصوصی نماز کا اہتمام. بعد لوگ اس ماہ میں خصوصی نماز صلاۃ الغائب پڑھتے ہیں اور یہ رجب کے پہلے جمعے کی رات کو 12 رکعات 6 سلام سے پڑھی جاتی ہے. اس میں سورہ اخلاص کے بعد ہر رکعت میں 3 دفعہ سورہ قدر پڑھی جاتی ہے. اور یہ بدعت نوٹڈ، یہ بدعت ہے 4 صدی میں شروع ہوئی جس کی کوئی اصلیت نہیں ہے. امام ابن تمیمہ کہتے ہیں کہ تمام اسکالرز نے اجماع کے ساتھ اس نماز کو موضوع یعنی کہ من گھڑت قرار دیا ہے. وہ ایکچولی ہمارا دین، ہمارا اپنا علم اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ وہ جب اخباروں میں یا جیسے آج کل واٹس ایپ پر یلغار ہو جاتی ہے میسیجز کی، جی فلانی نماز اتنے سلام سے اس میں یہ پڑھو، اس کے بعد آپ کی یہ دعا قبول ہو جائے گی.
تو ہم لوگ علم کی کمی کی وجہ سے ہم سوچتے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہی ہوگی، ظاہر اخبار میں پرنٹ ہوئی ہے، میڈیا میں آ گئی ہے، واٹس ایپ میں آ گئی ہے، تو شاید کچھ ٹھیک بات ہی ہوگی۔ پھر خاص طور پہ لوگ اس ماہ میں ایک اور جو غلط کام، مطلب غلط کام مینس بدعت، بدعت کو میں ڈیفائن کر دوں، بدعت ایسا کام ہوتا ہے جو دین کا حصہ نہیں ہوتا۔ ایکچولی یہ ایک شیطان کا ٹریپ ہے۔ شیطان کا ٹریپ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو برائی میں انوالو کرتا ہے، اور پھر یہ ایسی برائی میں انوالو کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے یہ دین کا حصہ ہے، اور لوگ اس وجہ سے اس کو دین کا حصہ سمجھ کے اس ریچول کو بڑے خوشو خضو سے ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ تو دین کا کوئی بھی حصہ اگر قرآن اور سنت سے ٹکرا رہا ہے تو وہ بدعت کہلایا جاتا ہے، یعنی کہ جو انسان دین میں ایک اضافہ خود بخود اپنی طرف سے کر لیتے ہیں۔ تو لوگ اس ماہ میں خصوصی طور پہ عمرے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، جبکہ قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ میں آپ نے کوئی عمرہ نہیں ادا کیا، بلکہ حضرت عائشہ نے ایک موقع پہ اس کی تردید بھی کی۔ عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کبھی بھی عمرہ ادا نہ فرمایا۔ یہ صحیح بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اس ماہ میں خصوصی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور صحیح روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلسل 3 ماہ یعنی کہ رجب، شعبان اور رمضان روزے نہ رکھے اور نہ اس کی تاکید کی۔ بعض لوگ 27 رجب کا روزہ رکھتے ہیں اور اس روزے کو عام دنوں کے روزوں سے افضل سمجھتے ہیں۔ متعدد احادیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص دنوں یا تاریخوں میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ثابت ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایام بیض یعنی کہ ہر قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ، یا ہر ایوری منڈے اور تھرسڈے کو، یا ذی الحج کے ابتدائی عشرے میں، یا 9ویں اور 10ویں محرم کو، یا پھر کثرت سے ماہ شعبان میں، 15 شعبان سے پہلے پہلے تک جو ہے نا۔ اور کہتے ہیں کہ 27 رجب کے روزے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی خصوصی طور پہ اس دن کا روزہ رکھتا ہو تو اس کا روزہ تو ہو سکتا ہے، مگر یہ عمل مسنون نہیں ہوگا بلکہ بدعت شمار ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے، سورہ حجرات میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ایک آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بدو جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر، یہ آپس میں کوئی گفتگو کر رہے تھے کہ بدو تھے یا کون تھے لوگ، ایک نے کہا کہ میں جو ساری زندگی جو ہے میں روزے رکھوں گا، ایک نے کہا میں ساری زندگی اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ مطلب اتنی ایکسٹریمسٹ وہ اپنا وہ بات کر رہے تھے کہ ہم ایسے ایسے عمل کریں گے، اتنے زیادہ کر لیں گے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل جائیں گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ اس ماہ میں نہ صرف یہ کہ روزہ رکھنے سے منع کیا کرتے تھے، بلکہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ مار کے مجبور کرتے تھے کہ وہ روزہ توڑ دیں، کیونکہ ماہ رجب کی تعظیم اور اس میں روزہ رکھنا دوہرے جاہلیت کی رسم ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص بطور عادت یعنی کہ بدعت کے نہیں، انسان ویسی ہے کہ جیسے کسی نے اپنے روزے پورے کرنے ہیں یا اس کا روزہ رکھنے کو دل چاہ رہا ہے، تو وہ ہر ماہ کی چاند کو ایک ہیبیچولی ایک بندہ 13ویں، 14ویں یا 15ویں تاریخ کو روزہ رکھتا ہے، یا پیر یا جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، تو وہ اس ماہ میں بھی روزے رکھ سکتا ہے۔ ڈیپینڈ کیا کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 22 رجب کو کنڈے بھرنا بطور رسم رواج پا چکا ہے، اور اس رسم میں کسی منت کے پورے ہونے پہ حلوہ پوری یا کھیر وغیرہ پکائی جاتی ہے۔ ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس رسم کی ابتدا 1906 میں امیر مینائی کے خاندان سے ہوئی، جو ہندوستان کے شہر سے تعلق رکھتا تھا، اور اس رسم کا مقصد امام جعفر کی روح کو ایصال ثواب پہنچانا تھا۔ حالانکہ اس بات کا یقین نہیں ہو سکا کہ امام جعفر جو تھے ان کی پیدائش یا وفات ماہ رجب میں ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اسلام میں کسی بھی برگزیدہ شخصیت کی پیدائش کے دن خوشی منانے یا خصوصی صدقات یا خیرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
علاوہ ازیں کنڈوں کا ذکر نہ قرآن اور سنت میں ہے، نہ صحابہ کرام کا ایسا عمل تھا، نہ تابعین کا، نہ تبع تابعین کے زمانے میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اصل دین کیا ہے۔ اصل دین صرف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا، یعنی کہ دین اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اور اس کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کا نام ہے۔ یعنی کہ ہر وہ چیز جس کو قرآن اور سنت جس کو ٹیسٹ کرتا ہے، جس کو اجازت دیتا ہے، ہم صرف اس کو کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ کوئی بھی ایسا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ ہی اس کا حکم دیا، اسے دین کا حصہ سمجھتے ہوئے ادا کرنا، پھر اس پر اجر و ثواب کی توقع رکھنا بدعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر نئی بات بدعت ہے۔ یہ سنن نسائی کی مفہوم کا حدیث کا مفہوم ہے۔ بے شک ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ بدعتی کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک وہ بدعت ترک نہیں کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے حوض پہ تم سے پہلے موجود ہوں گا اور تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے، پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا، تو میں کہوں گا اے میرے رب، یہ میری ساتھی ہیں، لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں۔ یہ بھی بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے۔ لہٰذا ایسے تمام طریقوں اور کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے جو دین کے نام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد کر لیے گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہماری اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ اب دیگر بدعات کے ساتھ 27ویں رجب کو رات جا کر عبادت کرنے اور دن کو روزہ رکھنے کی بہت اہمیت دی جاتی ہے اور اس کی نسبت واقعہ معراج سے دی جاتی ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات مبارکہ میں واقعہ معراج کے بعد اس رات کسی خصوصی عبادت کا نہ تو اہتمام کیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول یا عمل 27 رجب کی شب کو خصوصی عبادت کے بارے میں ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ کون پیار کرے گا، جو ان کے صحابہ تھے یا جو خلفائے راشدین تھے یا ازواج مطہرات تھے، ان میں سے کسی نے اس کا اہتمام نہیں کیا۔ لہٰذا ایسے تمام طریقوں اور کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے جو دین کے نام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد کر لیے گئے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ بھی اس کا شیطان کا ایک ہتھ کنڈا ہے، ٹریپ ہے۔ اور واقعی معراج کی اگر ہم دیکھے جائیں تو اس کی حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے، یعنی کہ واقعی، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کی رونما ہونے کی تاریخ میں کم و بیش 36 قسم کے اقوال ملتے ہیں۔ بعد کے مطابق جو مطلب یہ جو شب معراج ہوئی، جو یہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ ربیع الاول میں ہوئی، بعد نے کہا رمضان میں ہوئی، بعد نے ہجرت سے چند سال بعد، اور بعد نے چند ماہ قبل کہا۔ اس لیے اس کی جو حتمی تاریخ ہے یہ کسی حدیث سے کسی صحیح حدیث سے یقینی طور پہ ثابت نہیں۔ تاہم یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی کے آخری حصے میں یہ خاص مشاہدہ کرایا گیا تھا جس میں ہمارے لیے سیکھنے اور عمل کرنے کے بہت پہلو ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، ہم اس واقعے سے جو ہم نے سیکھا ہے، ہم نے اس پہ بات کرنا اور وہ سبق سیکھنا چاہیں گے کہ اس معراج سے ہمیں سبق کیا حاصل ہوئے۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. سورہ بنی اسرائیل اور 15 سے پارہ بھی اسی سے شروع ہوتا ہے. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی بعد نشانیاں دکھائیں، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ اسراء کے نام سے مشہور ہے. اسراء کے لفظی معنی رات کو سفر کرنا اور رات کو چلنا ہے. اور اس آیت میں معراج کا جو اصل مقصد یہ بتایا گیا تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں، یعنی علم الیقین سے ایک درجہ آگے بڑھ کر عین الیقین کے درجے پہ پہنچا دے تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں پوری انسانیت کو معراج کمال تک پہنچانے میں مدد مل سکے. اور معراج کا یہ جو مرحلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ویسے ہی مرحلہ ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ اعتکاف میں پیش آیا تھا، جو ایک اسلامی معاشرے کے قیام کا پیش خیمہ تھا. دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کے قیام اور احیاء کے لیے بنیادی احکامات خود براہ راست دیے تھے. تو بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ تھا یہ وہی سفر ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح سمیت مسجد الحرام مکہ سے مسجد اقصی فلسطین تک معجزاتی طور پہ لے جایا گیا. فرشتوں کی ہم نشینی کا یہ سفر اس زمانے کے حالات، اسباب سفر اور فاصلے کی طوالت کی وجہ سے انسانی عقل اور سمجھ سے بالا تر ہے. لیکن جیسے کہ آیت میں واضح کیا گیا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا، تو جس ذات میں کمال قدرت ہو وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس حیرت انگیز اور ایمان افروز سفر کی جو تفصیل ہے ہمیں بخاری میں اور مسلم میں اور بہت سی اوتھینٹک احادیث میں اس کی تفصیل ملتی ہے. کہتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بار عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کیا احد سے بھی زیادہ سخت دن گزرا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری قوم سے جو تکلیف پہنچی سو پہنچی، لیکن سب سے زیادہ سخت دن وہ گزرا جس دن میں نے اپنے آپ کو طائف کے سردار عبد یا لیل کے بیٹے یعنی کہ جو آپ کے ساتھ طائف کی وادی میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گستاخانہ سلوک کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ وہ بڑا سخت دن تھا. اور کہتے ہیں کہ طائف سے واپسی کے موقع پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما ہوئے. وہاں ایک درخت کے سائے میں جس کو کہتے ہیں ریسٹ کر رہے تھے، اور آپ وہاں بیٹھ کر یہ دعا فرمائی، اے اللہ میں اپنی کمزوری، تدبیر کی کمی یعنی کہ بے سر و سامانی اور ان لوگوں کی بے توقیری کی فریاد تجھی سے کرتا ہوں. اے رحم کرنے والے، میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے تو ہی درماندہ عاجزوں کا مالک ہے اور میرا مالک بھی تو ہی ہے. تو مجھے کس کے سپورٹ کرے گا؟ کسی غضبناک اور ترشرو دشمن کے جسے میرے معاملے پہ قابو ہو، یا کسی دوست کی طرف کہ جسے تو میرے امور کا مالک بنائے. اے میرے پروردگار، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں، کیونکہ تیری حفاظت اور عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے، اور میں تیری ذات کے نور کی پناہ میں آتا ہوں جس سے تمام اندھیرے اجالے بن جاتے ہیں، دنیا اور آخرت کے تمام کام سور جاتے ہیں. اور میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب اور ناراضی مجھ پر اترے. مجھے تیری ہی رضامندی اور خوشنودی درکار ہے، اور نیکی کرنے کی جو طاقت تیری جانب سے ملی ہے. اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ایٹ دا ایج آف 40 ملی تو شروع کے کچھ سال جیسے کہتے ہیں، بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ 3 سال آپ نے پہلے خاموشی سے آپ نے اللہ کے پیغام کی جو تھی نا تبلیغ کی، اور پھر اس کے بعد اعلان ہوا کہ سب کو یعنی کہ علل اعلان اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے.
تو پھر آپ نے جو تھے خطوط لکھے اور آپ نے سفر کیے لوگوں کو اللہ کا پیغام، اس میں ایک سفر تھا جو طائف کی طرف آپ نے کیا تھا، اور اس طائف کے سفر میں جب آپ وہاں پہ گئے تو لوگوں نے اگر آپ نے پڑھا ہو تھوڑا سا، آپ کے ساتھ بہت برا حال کیا تھا، بہت پتھر مارے تھے، اور اتنے کہ آپ کے مطلب بہرحال بہت وہ سخت ایک دن تھا آپ کے اوپر، لوگوں نے جس طرح آپ کی تذلیل، وہ لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے تھے۔ یہاں پہ واقع اسرا اور معراج کے حوالے سے معروف سیرت نگار علامہ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ جب اسلام کی سخت اور پرخطر زندگی کا باب ختم ہونے کو تھا اور ہجرت مدینہ کے بعد اطمینان اور سکون کے ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا تھا، تو شب مبارک شب اسرا اور معراج آئی، اور اسی شب مبارک میں وہ ساتھ آئی، اور جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ جو تھے آپ کی بات چیت بھی ہوئی، آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا بھی۔ تو جو مولانا سید ابو الحسن علی ندوی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی ایک ضیافت اور عزت افزائی تھی جو آپ کی دلداری اور دل نوازی اور طائف کے ان زخموں کو بھرنے کے لیے کی گئی تھی کہ جو توہین اور ناقدری جو آپ کو اس طائف کے سفر میں ہوئی تھی، اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ مطلب ایک اسکالرز کہتے ہیں کچھ یہ بھی وجہ تھی، اس کی تلافی کرنا چاہتے تھے کہ آپ اتنے سخت امتحان سے گزرے۔ تو محدثین اور سیرت نگاروں کی اصطلاح میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کو اسرا اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک کی سیر کو معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور بہرحال یہ تھوڑا سا میں نے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتایا کہ یہ جو طائف کے ساتھ آپ کی جو ناقدری ہوئی تھی، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آپ کے ساتھ لوگوں نے سلوک کیا تھا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر یہ بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ پھر آپ کو یہ جو تھی معراج کا آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کا سفر کروایا تھا۔ انس بن مالک سے مروی ہے کہ معراج کی رات جب بیت اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو وہی آنے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 فرشتے آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مسجد میں سو رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا وہ کون ہے؟ دوسرے نے جواب دیا وہ ان میں سب سے بہتر ہیں۔ تیسرے نے کہا ان میں جو سب سے بہتر ہیں انہیں لے لو۔ اس رات تو اتنا ہی واقعہ پیش آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد انہیں نہیں دیکھا، یہاں تک کہ دوسری رات آئی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دیکھ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سو رہی تھیں لیکن دل نہیں سو رہا تھا۔ تمام انبیاء کی نیند ایسے ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہ کی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے چاہے زمزم کے پاس لٹایا۔ یہاں جبرائیل علیہ السلام نے اپنا کام سنبھالا اور سینہ مبارک گردن تک خود اپنے ہاتھ سے چاک کیا اور سینہ اور پیٹ کی تمام چیزیں نکال کر انہیں اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھویا۔ جب خوب دھو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا، اس میں سونے کا ایک بڑا پیالہ تھا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اور گلے کی رگوں کو پر کر دیا اور سینہ مبارک پھر سے سی دیا۔ یہ صحیح بخاری کی ایک اتھینٹک حدیث کا میں نے آپ کے سامنے مفہوم رکھا۔ اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کے ساتھ تشریف لائے، اب براق کیا تھا؟ یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور تھا جو اپنا کھر اپنی نگاہ کے آخری مقام پر رکھتا ہے، اور اس وقت بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ جیسے ایک نظر اس کی 500 سال تک، یعنی کہ ولی عالم اتنی اس کی وہ نظر تیز تھی یا اتنی اس کی سپیڈ تیز تھی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ بیت المقدس تشریف لائے اور وہاں جس حلقے میں انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں باندھتے تھے اس میں براق کو باندھا گیا۔ پھر آپ مسجد اقصی میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھی، اس میں انبیاء کی امامت فرمائی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سفر جسمانی تھا، کچھ کہتے ہیں روحانی تھا، لیکن جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ سبحان اللہ جی سے بات کی جا رہی ہے، تو یہ عموماً تب ورڈ بولا جاتا ہے جب بہت زیادہ امیزنگ بات ہو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمایاں اظہار کے لیے کیا جائے سبحان اللہ جی۔ تو عبد کا یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا، عبد کا لفظ جسم اور روح دونوں کے مجموعے کے لیے بولا جاتا ہے،
اور یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ جب صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا تو کفار نے آپ کا خوب مذاق اڑایا کہ مکہ سے بیت المقدس کا 40 دن کا سفر اور یہ آمد و رفت 80 دنوں کا سفر راتوں رات کیسے ممکن ہو سکتا ہے. اور نعوذ باللہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانگی پہ مطلب وہ انہوں نے نعوذ باللہ ایسی غلط بات کی. نوبت یہاں تک پہنچی کہ جو لوگ بیت المقدس کا سفر کرتے رہتے تھے انہوں نے کچھ سوالات بھی پوچھنے شروع کر دیے. وہ آگے چل کے آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درمیان کے سب پردے ہٹا دیے اور آپ کو مسجد اقصی آپ کے سامنے رکھ دی تھی تاکہ آپ کافروں کے سوالوں کے جواب جو ہے وہ دیتے رہیں. تو بہرحال یہ جو واقعہ تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اور روح کے ساتھ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ تو کن کہتا ہے تو ہر چیز ہو جاتی ہے. ایک بات ہے سوچنے کی, بجلی کی رفتار 2,86,000 میل پر سیکنڈ ہے تو براق کی تیز رفتاری سے کون انکار کر سکتا ہے. یعنی کہ یہ بجلی بھی تو اللہ تعالیٰ نے بنائی نا. یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب جیسی سورج ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ود ان منٹس جو تھا پوری دنیا پہ جو سورج کی وہ روشنی پھیل جاتی ہے. اف آئی ایم ناٹ رانگ 8 یا 9 منٹ لگتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ اس قدر تمام چیزوں کو اہتمام کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ سفر کیوں نہیں ارینج کر سکتا. آج کی ہم لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے, جیسے اس وقت ہم زوم میں بیٹھے ہیں اور اس وقت جو ماشاءاللہ اس وقت دبئی سے ہیں, انڈیا سے ہیں, یو کے سے ہیں, ہم پاکستان کے مختلف شہروں مختلف علاقوں سے لوگ ایک زوم میں بیٹھ کر ہم ایک گلوبل میٹنگ ہم لوگوں نے کر لی ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ معراج کا سفر جو اور یہ ایک حیرت انگیز جو سفر تھا وہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کروا سکتے. اور مسجد اقصی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بالا لے جایا گیا, اور معراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں جو اوپر چڑھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو اس نسبت سے سفر کے اس حصے کو معراج کہا جاتا ہے. اور سورہ نجم میں بھی اس کا ہے کہ وَلَقَدْ رَأَوْهُ, یہ میں اس کو ترجمہ پڑھ دیتی ہوں, سورہ آیت نمبر 13 سے 18 میں ہے. اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے دیکھا جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے. اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا, نہ نگاہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی, اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. تو ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں کی طرف جانے اور سدرۃ المنتہا اور اس کے آس پاس کی چیزوں کو دیکھنے کا ثبوت ملتا ہے. اب مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی, اب ہم دوبارہ سے اس مسجد اقصی تک آتے ہیں جو تمام انبیاء کی امامت کے بعد سواری کے لیے جو براق پیش کیا گیا تھا, آپ دوبارہ اس پہ سوار ہوئے اور پہلے آسمان تک گئے. جب آپ پہلے آسمان تک پہنچے تو آپ کا جو مکالمہ تھا وہ مور لیس باقی آسمانوں تک کچھ ایسے ہی تھا. تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا, فرشتوں کی طرف سے پوچھا کہ کون ہے. جبرائیل علیہ السلام نے جواب نے فرمایا میں جبرائیل ہوں. پوچھا گیا ساتھ کون ہے, بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا گیا ان کو پیغام الہی دے کر بھیجا گیا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں. تب اندر والے فرشتے نے سن کر کہا مرحبا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے آئے. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں موجود تھے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں, انہیں سلام کیجئے. تو آپ جواب دیا مرحبا فرزند صالحہ, نبی صالحہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا. یہ صحیح بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا میں نے مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی دنیا میں ایک بزرگ شخص کو بیٹھے دیکھا جس کے دائیں اور بائیں طرف کچھ صورتیں نظر آئیں. دائیں طرف دیکھتے تو وہ بزرگ ہنستے اور بائیں طرف دیکھتے تو روتے. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے, تو جواب دیا یہ آدم علیہ السلام ہے. یہ دائیں جانب والی اور بائیں جانب والی صورتیں ان کی اولاد ہیں. دائیں طرف والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے دوزخی ہیں, اس لیے ایک طرف دیکھ کر ہنستے ہیں اور دوسری طرف دیکھ کر روتے ہیں. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر آگے بڑھے اور دوسرے آسمان تک پہنچے. پھر اسی طرح سوال اور جواب ہوئے. وہاں مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ملے جو باہم آپس میں خالازاد یا کزنز تھے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے, انہیں سلام کیجئے. میں نے سلام کیا. دونوں نے جواب دیا. پھر کہا مرحبا برادر صالحہ اور نبی صالحہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا. اور پھر اسی طرح ان سے کچھ باتیں ہوئی. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے. ایکچولی میں جو بھی بات کوشش کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہی کرنا چاہ رہی ہوں کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم معراج کا سفر کو پڑھیں. اس کے بعد مجھے لے کر تیسرے آسمان کی طرف چڑھے اور دروازہ کھلوایا اور پوچھا گیا کون؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں ہوں. پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا ان کے پاس پیغام الہی دے کر بھیجا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں. فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا آپ بہت اچھے آئے. دروازہ کھولا گیا. وہاں پہنچے تو دیکھے وہاں کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا اور پھر وہی سارا مکالمہ ہوا. اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا تو پھر فرشتوں نے یہ سن کے کہا مرحبا آپ بہت اچھے آئے. دروازہ کھولا گیا. وہاں پہنچے تو دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام موجود ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف علیہ السلام ہے, سلام کہیے. میں نے سلام کیا. انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا مرحبا برادر صالحہ اور نبی صالحہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا. یہ بھی بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بھی بخاری صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے, کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا, اللہ نے حسن کا آدھا حصہ ان کو دیا تھا. اس کے بعد جبریل علیہ السلام مجھے لے کر آگے بڑھے. چوتھے آسمان پہ اسی طرح سوال اور جواب ہوئے اور حضرت ادریس علیہ السلام وہاں موجود تھے. سلام دعا ہوئی. انہوں نے بھی اسی طرح برادر صالحہ اور نبی صالحہ کہہ کے مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. اس کے بعد جبریل علیہ السلام پانچویں آسمان تک آگے بڑھے. وہاں بھی اسی طرح سلام دعا ہوئی اور حضرت ہارون علیہ السلام وہاں موجود تھے. انہوں نے بھی نبی صالحہ برادر صالحہ کہہ کے مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. اس کے بعد چھٹے آسمان تک چڑھے. دروازہ کھلوایا گیا. اسی طرح سوال اور جواب اور مرحبا کہا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام تھے. آپ انہیں چھوڑ کر آگے بڑھے تو وہ رونے لگے. پوچھا آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ نوجوان پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد مبعوث ہوئے اور ان کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت میں جائیں گے. اس کے بعد ساتویں آسمان پہ پہنچے. دروازہ کھلوایا گیا. پوچھا گیا کون؟ کہا میں جبرائیل ہوں. پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا گیا ان کے پاس پیغام الہی دے کر بھیجا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں. فرشتوں نے سن کے کہا مرحبا آپ بہت اچھے آئے. جب میں وہاں پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موجود پایا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں, انہیں سلام کہیے. میں نے انہیں سلام کیا. انہوں نے جواب دیا اور فرمایا مرحبا فرزند صالحہ نبی صالحہ, اور بیٹا کہہ کے پکارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا. وہاں ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. یہ بھی صحیح بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے. سیدنا ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مقام پہ پہنچے جہاں جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مقام پہ کوئی دوست اپنے دوست کو نہیں چھوڑتا, آپ میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں گا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. اچھا جی, اب یہ جو ملاقاتیں ہوئی اس میں بھی اشارے تھے کہ جو آسمانوں میں خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کے لیے چند انبیاء اکرام کو خاص فرمایا گیا تھا.
ان سے ان کے خاص حالات کی طرف اشارہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد از معراج وقتاً فوقتاً پیش آتے رہے۔ پہلے آسمان پہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں ہجرت کی طرف اشارہ تھا کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے ایک دشمن ابلیس کی وجہ سے آسمان اور جنت سے زمین کی طرف ہجرت کی ہے، اسی طرح آپ بھی دشمنان اسلام یعنی کہ مشرقین مکہ کی ایذا کی سبب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائیں گے۔ دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس میں یہود کی شرارت اور ان کی ایذا رسانیوں کی طرف اشارہ تھا کہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے منصوبے بنائیں گے، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کے شر سے بچا لیا، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائیں گے۔ تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں اس طرف اشارہ تھا کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے تکلیفیں اٹھائیں اور بلاخر حضرت یوسف علیہ السلام ہی غالب رہے اور اپنے بھائیوں سے درگزر فرمایا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے بھائیوں یعنی کہ قریش تکلیف پہنچائیں گے اور بلاخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی غالب آئیں گے اور ان کے عفو اور درگزر فرمائیں گے۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پہ سب وٹنس ہیں کہ ایسا ہی ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اسی انداز سے مخاطب فرمایا جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو خطاب فرمایا تھا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس میں اسی طرف اشارہ تھا کہ آپ سلاطین کو دعوت اسلام کی غرض سے خطوط روانہ فرمائیں گے، کیونکہ خط و کتابت کے اول موجد حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جس میں اس جانب اشارہ تھا کہ سامری اور گوسالہ پرستوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے ارشاد پہ عمل نہ کیا اور بڑی ان کی سزا ہوئی۔ اسی طرح قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار بھی مارے جائیں گے۔ چنانچہ غزوہ بدر میں ایسا ہی ہوا، قریش کے 70 سردار مارے گئے، 70 قید کیے گئے اور اسی طرح مرتد ہونے پہ ان کو جو تھے ان کو قتل بھی کر دیا گیا۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جس میں اشارہ تھا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک شام سے جہاد اور قتال کے لیے تشریف لے گئے تھے اور فتح یاب ہوئے تھے، اسی طرح آپ بھی ملک شام میں جہاد و قتال کے لیے داخل ہوں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شام میں غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے اور ایک رئیس جو تھی، بہرحال لمبا آگے واقع ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ہاتھ پہ فتح ہوئی اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عمر کے ہاتھ سے یہ پورا ملک جو تھا، ملک شام جو تھا، فتح ہو گیا۔ ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو کہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، اور بیت المعمور ساتویں آسمان میں خانہ کعبہ کے بالکل جو کہتے ہیں نا کہ بالکل خانہ کعبہ کے اوپر ایک آسمان پہ جگہ ہے جس میں آسمان پہ موجود فرشتے طواف کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک ٹائم پہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں اور اگلی دفعہ ان کی باری نہیں آتی، یعنی کہ اس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کو سنبھالنے کے لیے، اس کی ایڈمنسٹریٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے فرشتے اپوائنٹ کیے ہوئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ملاقات میں حجۃ الوداع کی طرف اشارہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال سے قبل حج بیت اللہ فرمائیں گے۔ تو یہ کچھ میں نے آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرنے کی کوشش کی، ان میں سے کوئی غلط ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ کوشش تو بہت کی ہے کہ جو چیز اوتھینٹک ہے وہی آپ کے سامنے لاؤں۔ اچھا جی، اب آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اس کے بیر ہجر کے مٹکوں کے برابر اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح تھے، پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا، اور وہ سدرہ بیری کا درخت تبدیل ہو کے اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وحی فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ واپس آتے ہوئے
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تو دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ملا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ایک دن اور رات میں مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت ایک دن رات میں 50 نمازیں نہ پڑھ سکے گی؟ میں بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کر چکا ہوں، آپ کمی کی درخواست لے کر اپنے رب کے پاس جائیں۔ موسیٰ کے فرمانے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس واپس گئے اور کمی کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کو قبول فرما کے 10 نمازوں کی جو تینا تخفیف فرما دی۔ اس کے بعد آپ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو آپ نے کہا کہ 10 نمازوں کی کمی کر دی گئی ہے۔ یہ سن کے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب پھر واپس جائیں اور تخفیف کی درخواست کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، تخفیف کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد 10 نمازوں کی کمی کر دی اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان آمد و رفت جاری رہی، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ اور کمی کراؤ، تو آپ نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اس پر راضی ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں وہاں سے واپس آیا تو ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا میں نے اپنا فرض پورا کر دیا اور بندوں کے لیے تخفیف کر دی، یہ 5 نمازیں اجر میں 50 کے برابر ہوں گی۔ یہ بھی بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں 5 نمازیں پڑھنا کتنا مشکل لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اجر اس کے 50 نمازوں کے برابر کر دیا۔ اور بات جگہ کی یہ بھی آتا ہے کہ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں وہ بھی عرش کے خزانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ تو سدرۃ المنتہا پہ بہت سے عجائبات کا مشاہدہ کرنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ موتیوں کے قبے ہیں اور اس کی مٹی کستوری ہے۔ یہ مسلم کی اوتھینٹک حدیث ہے۔ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کوثر کا مشاہدہ فرمایا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک نہر پہ آیا، اس کی دونوں کنارے موتیوں اور قبوں کے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ کوثر ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے۔ ابن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو میسج جو دے رہی ہوں نا اس کو غور سے سنیے گا، اپنے بچوں کو یہ شیئر کیجیے گا۔ یہ ایک میسج معراج پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ وہ کیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے، ان کو بتائیے کہ جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے لیکن وہ چٹیل میدان ہے، مراد اس میں کاشتکاری کی ضرورت ہے، اور اس کی کاشتکاری سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ اللہ مطلب اس کا اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ بھی جامعہ ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو جو کرنے کے کام ہیں وہ یہ ہیں نمازوں کی پابندی خشوع اور خضوع کے ساتھ، یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو اپنی زبانوں کو ہمیشہ اس ذکر سے تر رکھا کریں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پہ میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن پیتل کے تھے، وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی غیبت کرتے تھے۔ نعوذ باللہ، یہ سنن نبی داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو کیا میسیجز مل رہے ہیں ہمیں؟ نماز کا میسج ملا، اللہ کے ذکر سے نماز اپنی زبان تر کرنے کا میسج ملا، پھر کیا ملا؟ غیبت سے اپنے آپ کو اوائڈ کریں۔ غیبت پہ میں نے سورہ حجرات میں بہت ڈیٹیل لیکچر میں دے چکی ہوئی ہوں، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالیٰ دور قرآن شروع ہو رہا ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس پہ بات کی جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی منہ
آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو تو بھلائیوں کو حکم دیتے ہیں اور خود ان پہ عمل نہیں کرتے، حالانکہ وہ خود کتاب بھی پڑھتے ہیں بس وہ نہیں سمجھتے. بلیو می، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ بات پڑھ کر. بلیو می، اس وقت آپ سوچتے ہوں گے کہ میں اس سیٹ پر جو بیٹھی ہوں یا میں آپ کو کچھ بتا رہی ہوں یہ اتنا مشکل اور کٹھن کام ہے. اگر میرا عمل ساتھ نہیں آ رہا تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی وعید بتائی گئی ہے کہ جو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں اور عمل نہ کریں تو کیا ہے، ان کا منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جائیں گے. بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ معراج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 تحفے آپ کو عنایت کیے. نمبر 1 نماز. تو پلیز نماز کو خشوع اور خضوع سے پڑھنے کی، اس کو جس کو کہتے ہیں نا پہلے اول وقت میں ادا کرنے کی، اس پہ تھوڑا سا امفسائز کریں. اپنے آپ کو خود اپنا ریزولوشن لیں، خود اپنے سے ہم نے عہد کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس معراج پہ ہم نے خود اپنے آپ کو کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو اللہ تعالیٰ بہترین کر دے. ہم نماز کو سمجھ کے پڑھیں، یہ سوچے کہ یہ نماز ہماری دنیا کی، ہماری زندگی کی آخری نماز ہے تو ہمارا خشوع و خضوع اور طرح کا ہوگا. نماز سمجھ کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ میں مانگ کیا رہی ہوں اللہ تعالیٰ سے، کون سا راستہ مانگ رہی ہوں. وہ ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، ان کا راستہ جو انبیاء کا ہے، صالحین کا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا جن پہ آپ نے غضب کیا یا جو وہ گمراہ ہوئے. تو غور سے دیکھیں کہ نماز کے مطلب کیا ہیں. نماز کی پابندی کریں. وہ کہتے ہیں نا جہنم میں جو لوگ جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا تم لوگ کیوں گئے، ان کا سمپل سا ہوگا جو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. چھوٹی سی بات میں اور کہوں گی، اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے بیڈ روم میں آگ لگ جائے اور آپ کے بچے وہاں پر موجود ہوں تو کیا کریں گے آپ اپنے کپڑے اٹھائیں گے، چیزیں اٹھائیں گے یا بچوں کو اٹھائیں گے؟ بچے اٹھائیں گے نا. تو اسی طرح ہے، نماز کے وقت اگر ہم بچوں کو نہیں اٹھائیں گے نماز کے، تو ایسی ہے کہ وہ بچے نعوذ باللہ جل نہ جائیں، اس آگ میں جھلس نہ جائیں. ہم کہتے ہیں نا اے بچے سوئے میں بڑے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں، نیند نہ ڈسٹرب کرے. ہسبینڈ سوئے میں اگر آپ اٹھے یہ نیند نہ ان کی ڈسٹرب ہو. آپ فجر کے لیے اٹھتی ہیں، بچوں کو اٹھائیں، ہسبینڈس کو اٹھائیں کہ اٹھیں نماز پڑھیں. بڑی اس پر بھی بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ اجر نوازتے ہیں. اور یہاں پہ اکثر سوال ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے کھوتے ہو گئے بچے کہ ابھی بھی ان کو نماز کے لیے کہیں. بہرحال ماؤں کا تو کہنا ہے کہنا، ہر عمر میں انہوں نے کہنے ہے کہ بچوں نماز پڑھ لو، لیکن نرمی کے ساتھ. The thing is that آج کل کی جنریشن بڑی ٹیکی ہے، ان کو اب ذرا 2 سے 3 دفعہ نماز کا کہیں گے نا وہ نماز سے متنفر ہو جائیں گے، ہم نے پڑھنی نہیں، اٹس مائی لائف، اب آپ کو کیا ہوتا ہے. بہرحال معراج کے تحفوں میں سے ایک تحفہ نماز ہے. جب آپ کو کوئی نیئر ون کوئی تحفہ دیتا ہے ہم اس کو کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں، تو یہ اللہ کا تحفہ ہے نماز، جس کو ہم نے سنبھال کے رکھنی ہے. دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہم پڑھتے ہیں. اور تیسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دے دی مومنین کے لیے، تو مومن بننے کی کوشش کرنا ہے. تو یہ 3 اللہ تعالیٰ نے انعامات جو تھے معراج پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازے تھے. اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لائے تو مولانا ظفر علی خان نے کیا خوب کہا، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد. ٹھیک ہے جی. اگلی صبح جب آپ نے قوم کو یہ واقعہ سنایا، صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ معراج کا یہ واقعہ جب میں نے مشرقین مکہ کو سنایا تو انہوں نے اس کی تردید اور تکذیب کی. کس نے تالیاں بجائیں، کسی نے تعجب اور انکار کے ساتھ اپنے ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیا. کچھ لوگ ابو بکر کے پاس گئے اور انہیں اس کی خبر دی، اور وہ ایک پیکر صدق و ایمان تھے، کہنے لگے اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو سچ فرمائی ہے. لوگوں نے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا میں تو اس سے بھی بڑی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہوں. آسمان سے صبح و شام جو خبر آتی ہے میں اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے اس وجہ سے ان کا لقب صدیق ٹھہرایا گیا تھا، ابو بکر صدیق. اب یہ جو اذیتیں دی گئیں اور کفار نے آپ کا امتحان لیا کیونکہ ان کے لیے بڑا انبلیویبل بات رہ رہی تھی
کہ بھی 40 دن کا سفر ہے یہاں مسجد حرام سے اور وہاں تک، اور یہ کس طرح انہوں نے طے کر لیا؟ تو وہ انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا، کراس کوسچننگ شروع کر دیا، آپ سے انٹیروگیشن شروع کر دی، بیت المقدس کیسا ہے، اس کی ذرا علامتیں بتائیں۔ تو صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل ہے، یعنی کہ میں اس کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میرے سامنے ظاہر فرمایا، اور جو باتیں اور نشانیاں مشرقین دریافت کرتے میں دیکھ دیکھ کر بتاتا جاتا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تردید اور تکذیب کا جو جذبہ لیے آئے تھے اس کی یکسر نفی ہو گئی۔ یعنی کہ وہ پوچھ رہے تھے بیت المقدس میں یہ کیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بیت المقدس سامنے جا کے آپ کو ہاں اس کا جواب دے دے کہ ہاں جی بیت المقدس میں یہ ہے، اور آپ نے ٹھیک ٹھاک بیان کیا۔ انہوں نے ایک قافلے کے متعلق بھی سوال کیا جو ملک کے شام سے آ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے احوال، اس کے پہنچنے کا وقت، اور جو اونٹ آگے آگے آ رہی تھی ان سب کی خبر دی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا عین اسی طرح ہوا۔ آپ نے کچھ اور باتیں بھی بتائی اور بعد میں آنے والے قافلوں سے ان کی تصدیق ہو گئی۔ اسی طرح زبانیں بند ہو گئی مگر دل یہی سوچتے رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب بھی بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جب وہ کسی بات کا ارادہ کر لے تو وہ صرف کن کہتا ہے، اس کو سبب اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے اور آپ نے یہاں سے کہیں جانا ہے تو ہمیں کوئی وہیکل چاہیے ہوگی، اور پھر وہ کوئی بھی ہوگی، چاہے وہ بائک ہے یا گاڑی، ہمیں اس میں پیٹرول ڈالنا ہے، ہم نے فیول ڈالیں گے تو وہ چلے گی نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ان تمام اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہمیں کسی جگہ سپیڈ پہ پہنچنا، تو آپ دیکھتے ہیں کہیں رش ہوتا ہے، بغیر رش کے سپیڈ اور ہوتی ہے، رش کے بغیر۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے کن فرما دیا اور یہ تمام چیز ہوگی۔ اور معراج کے دوران جو بات سمجھنے کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی مشاہدات کرائے گئے ان میں ہمارے جو سبق ہیں تو ان سبق پہ ہم فوکس کریں۔ ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نمبر 1، ہم نے اپنی نمازوں کی پابندی کرنی ہے جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ دوسرا، اس جنت کے لیے کوشش کرنی ہے جس کا مشاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس فرمایا تھا۔ اس جنت کے لیے کیا کہا گیا کہ وہ یہ دنیا کیا ہے، آخرت کی کھیتی ہے۔ آج اس دنیا میں جو بوئیں گے اس کا اجر ہمیں آخرت میں ملے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ آج جو ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ کہتے تو کہتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت لگ جائے، اور یہاں پہ تو ہمیں جو اپنے لان میں اگانا ہو تو بھی جب نرسریز پہ جاتے ہیں بڑے بڑے مہنگے پودے لیتے ہیں، کسی کا اتفاق ہو تو پتا چلے گا آج کل گارڈننگ ایک بڑا مہنگا شوق ہے، اور کیسے کیسے۔ تو یہاں پہ ایک کلمہ کہنے سے آپ کا وہاں پہ محل، آپ کے باغات، آپ کے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے اس دنیا میں نیک کام کرنے سے۔ تو اس جنت کے لیے تگودو کرنی ہے۔ اس معراج نے ہمیں یہ سبق دیا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم کے خصوصی پیغام کے مطابق کثرت سے ذکر الہی کریں۔ پھر اور پیغام کیا دیا؟ دوسروں کی غیبت سے پرہیز کریں۔ اور پانچویں بات، جو بات دوسروں کو کہے اس پر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے کرٹکس ہیں، بہت سے آج کے زمانے میں بھی لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ یہ کیسے سب کچھ معاملہ ہو گیا۔ بہرحال اب قرآن تائید کر رہا ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہتی کہ ہمارے اندر ایک شک اور شبے کا ہلکا سا جراثیم بھی جائے کہ یہ کیسے ہوا۔ بس اللہ نے فرما دیا تو وہ ہو گیا، وہ معراج بھی ہو گیا۔ اور بیت المقدس میں تمام سابقہ انبیاء کا جمع ہونا اور جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے آگے بڑھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامت کرانا، جس سے آپ کی تمام انبیاء پہ فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف آسمانوں پہ بہت سے رسولوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی جن سے ان رسولوں کے مدارج کا بھی پتہ چلتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 5 نمازوں کی فرضیت، یہ معراج کا تحفہ، جس کے بعد 5 اوقات میں نماز ادا کی جانے لگی۔ 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا کی سیاحت اور اللہ تعالیٰ کے عجائب کا مشاہدہ، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ، اور بعد جرائم کی تمثیلی سزاؤں کا مشاہدہ وغیرہ، یہ سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرایا۔ ابو ذر غفاری کے حدیث کے مطابق یہ جو سفر کا جو آغاز ہے، کہتے ہیں کہ حدیث کے مقابل یہ آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہوا،
بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ کعبہ سے ہوا. ایک تیسری روایت ہے، بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ہوا، اور وہاں سے آغاز ہو کے پھر مسجد حرام آپ کو لے جایا گیا، وہاں پہ آپ جو تھے حتیم میں لٹائے گئے، اور پھر اس کے بعد آپ کا جو تھا آپ کا جو زمزم سے آپ کو، اور وہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اور اس کے بعد پھر آپ کو سفر یہ کرایا گیا. تو مختلف اسکالرز اور مختلف وہ تمام چیزیں ہیں. اور جو چیز سمجھنے کی ہے کہ اس کی ڈیٹ کے بارے میں وی آر ناٹ کنفرمڈ. ہاں معراج کنفرمڈ ہے، سبق ہم نے سیکھنے ہیں کہ ہم نے اس میں سے سیکھا کیا. وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.